آج وہ عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں جو عمل میں خود بھی کرتا ہوں، اپنے شاگردوں کو بھی بتاتا ہوں، جو میرے قریبی ہیں، دوست احباب رشتہ دار، یہ عمل میں ان کو بھی دیتا ہوں، کیونکہ اس عمل کو عزت کا، دولت کا، شہرت کا، رزق کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ اس عمل کے بعد یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو رزق کے حوالے سے، پریشانیوں کے حوالے سے، زندگی کے معاملات کے حوالے سے کسی بھی اور عمل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس صورت کو حب اور رفع حاجت کے لیے بہت مؤثر پایا ہے، اس لیے اکثر عاملین بھی اس عمل کو اپنے معمولات میں رکھتے ہیں۔ بزرگان دین نے بھی اس صورت کو اپنے معمولات میں پڑھا۔ اس کا ایک آج خاص طریقہ میں بتاتا ہوں، ایک یعنی کہ 111 بار آپ نے اس صورت کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ تمام وظائف بھی چھوڑ دیں اور دیگر چیزیں بھی چھوڑ دیں، بس اپنا جو معمولات ہیں، نمازیں ہیں، باقی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کرتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کی گھر میں جتنی بھی تنگ دستیاں ہوں گی وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ رزق آپ کے گھر میں آسمان سے جیسے بارش برستی ہے، اس کے قطرے گرتے ہیں، بارش کے پانی گرتا ہے، اسی طرح رزق کی فراوانی آپ کے گھر میں آئے گی۔ اور یقین جانے اس عمل کو جب ہم نے کیا، اور جس کو میں بتاتا ہوں، وہ ایک ہفتہ نہیں گزرتا اور وہ آ کر مجھے گفٹ بھی دیتے ہیں اور آ کر ہاتھ اٹھا کر دعا بھی کرتے ہیں، اور اس سے بڑا عمل میں آپ کو اور کیا دے سکتا ہوں۔ باقی پھر آپ دوست احباب کی مرضی ہوتی ہے کہ آپ اس عمل کو کرتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ جو سورۃ اخلاص کا عمل میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ سورۃ اخلاص کی بڑی فضیلت ہے، بہت فضیلت ہے۔ اگر اس کو کوئی بندہ ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر 1000 مرتبہ پڑھ لے، اور اسی دن ہی اللہ تعالیٰ اس کا مشکل کام آسان کر دیتا ہے۔ جس مقصد کے لیے وہ بیٹھ کر مجلس کے اندر پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی مقصد کے اندر اسی حاجت کو پورا فرما دیتا ہے، اس کو اس کے مقصد کے اندر کامیابی عطا فرما دیتا ہے، لیکن وہ مقصد جائز ہو۔ نجائز مقصد کے لیے قرآن پاک کی کسی بھی آیت کو، کسی بھی حرف کو استعمال نہ کیا جائے، ورنہ نقصان کے ذمہ دار ہے، ورنہ ایسے وبال کے اندر بندہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ جیسے آج کل لوگ دشمنی کے لیے، جس کے ساتھ تھوڑا حسد ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، وہ یا کہارو پڑھنا شروع کر دے تو اس کے تصور سے یہ ہلاک ہو جائے۔ میں آپ کو بتا دوں، کبھی بھی اس طرح کے عمل کے قریب نہ جائیں، کبھی بھی کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے قرآن کا استعمال نہ کریں، ورنہ آپ کا اپنا نقصان ہوگا، ورنہ آپ کی اپنی ہلاکتیں ہوں گی۔ اور تمام معاملات، اگر کوئی آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، آپ اس سے حفاظت کے لیے کچھ پڑھیں کہ میری اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے، اس شریر سے میری حفاظت ہو جائے، تو انشاءاللہ حفاظت ہو جائے گی۔ لیکن کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی بھی عمل نہ کیا کریں، اس عمل کے ذریعے آپ کی خود حفاظت ہوگی، آپ کو کوئی اور عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس عمل سے آپ کے گھر کے اندر جتنی نحوستیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، جتنے اثرات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ہر آنے والا دن آپ کے لیے کامیابی کا دن ہوتا ہے، اور آپ کا مقدر سنور جائے گا، آپ کی تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ اور میں آپ کو بتا دوں، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے ایک صحابی تھے جنہیں معاویہ بن معاویہ کہا جاتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے، اس وقت وہ شدید بیمار تھے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو صورت میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ انسان کے غم کیسے مٹاتی ہے، اور ایک پل ہی انسان کی زندگی کے حالات کو کیسے بدل کر رکھ دیتی ہے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں بندے کی سفارش کرتی ہے کہ باری تعالیٰ اس نے مجھے محبت کے ساتھ پڑھا، اس نے مجھے شوق کے ساتھ پڑھا، باری تعالیٰ تو اس پر اپنی رحمت فرما۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے بندے پر رحمت فرما دیتا ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ شدید بیمار تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام 10 دن مسلسل سفر کر چکے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھک چکے تھے۔ یہ خبر سن کر کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خبر پہنچی کہ معاویہ بن معاویہ کا وصال ہو چکا ہے، یہ خبر سنتے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام غم زدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ پھر انہوں نے عرض کی، آپ کو اس سے خوشی ہوگی کہ آپ کو ان کی قبر دکھاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ انہوں نے اپنا زمین پر پر مارا۔ جب فرشتے نے آ کر یہ خبر دی تو پھر فرشتے نے کہا کہ میں آپ کو اس کا منظر دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو خوشی ہو۔ فرشتے نے پھر زمین پر پر مارا تو کوئی پہاڑ باقی نہ رہا، تمام چیزیں پست ہو گئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر کو ظاہر فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی اور جبریل امین نے آمین کہا۔ آپ کے دائیں جانب تھے اور ملائکہ کی صفیں آپ کے بائیں جانب تھی، 70,000 فرشتے بائیں جانب کھڑے ہوئے تھے۔ اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہوئے، ان کے نماز جنازہ سے فارغ ہوئے، تو حضرت معاویہ بن معاویہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس مرتبہ کس ذریعے سے پہنچے، انہوں نے جواب دیا، وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس سورت کا ورد کرتے تھے۔ جو سورت میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ وہ اس سورت کا ورد کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی کرم نوازی فرمائی کہ 70,000 فرشتے ان کے نماز جنازہ میں شریک ہو گئے۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تمام غم، تمام پریشانیاں، وہ تھکاوٹ ساری کی ساری ختم ہوگی۔
اور اسی طرح آپ کسی بھی مسئلے کے اندر مبتلا ہیں، کسی بھی مصیبت کے اندر مبتلا ہیں، کوئی بھی آپ کا اولاد کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، آپ اس سورت کو پڑھیں۔ اس سورت کے دو طریقے ہیں پڑھنے کے، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو ہر روز عشاء کی نماز کے بعد 111 مرتبہ 111 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں ہر روز۔ اور جو خواتین ہیں وہ جب ان کے مخصوص ایام ہوتے ہیں اس میں وہ چھوڑ دیں۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ عمل، آپ کو اس عمل کے بعد کوئی بھی عمل کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ جادو سے، جنات سے، گھر کے اندر جن کے کپڑے کٹ جاتے ہیں، جن کے پیسے رکھے ہوئے گم ہو جاتے ہیں، یا جن کو ہر وقت ڈر لگتا رہتا ہے، یا جو اپنے کاروبار کرنے سے ڈرتے رہتے ہیں کہ مجھے اس میں نقصان نہ ہو جائے، اس طرح کے جو شک و شبہات ہیں، جو ذہنی وسوسے ہیں، جو شیطانی چیزیں آپ کے ذہن کے اندر جو آپ کو ترقی سے روکتی ہیں، جو اس طرح کے خیالات آتے ہیں جو آپ کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں، وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو آپ 111 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس کے علاوہ بھی کوئی آپ عمل کر رہے ہیں تو کریں، قرآن پڑھنا ثواب ہے۔ مجھے تو یہ لوگوں کی سمجھ نہیں آتی جو کہتے ہیں ایک سورت پڑھی ہے تو دوسری نہیں پڑھنی چاہیے، ایک عمل کر رہے ہیں تو دوسرا نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے بھی کیا ہے، یہ عبادت ہے، آپ کا رجحان اللہ کی طرف بڑھتا ہے۔ ہاں، جو مخصوص وظائف ہوتے ہیں جیسے جلالی جمالی، اس میں تھوڑا پرہیز ہوتا ہے، تو وہ جو مخصوص تعداد میں جو آپ کو آپ کے شیخ بتاتے ہیں، جو آپ کو بزرگ بتاتے ہیں، اس میں آپ تھوڑا سا کر لیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو اس طرح کے اعمال میں بتاتا ہوں، اس کے اندر آپ چاہے ایک وقت میں جتنے مرضی وظائف کریں، اس میں کوئی آپ کو رزق کا مسئلہ نہیں، کوئی کسی پریشانی کا مسئلہ نہیں۔ یہ کیونکہ سنت کے مطابق ہوتے ہیں، اس کا فیض زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ جو زبان مصطفیٰ سے نکلا ہو، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلا ہو، اس سے بڑھ کر تاثیر اور کہاں سے ہو سکتی ہے؟ کسی بابے کی زبان میں اتنی تاثیر ہو سکتی ہے جتنی میرے مصطفیٰ کی زبان کے اندر رب نے تاثیر رکھی ہے، جتنی طاقت رکھی ہے۔ دنیا کے کسی شخص کے اندر، کسی زبان کے اندر اتنی طاقت نہیں۔ بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو زبان سے فرما دیں وہ اسی طرح ہو کر رہتا ہے۔ اسی لیے دوستو، بس ہمارا یقین نہیں ہوتا، ہمیں جب یقین ہو جاتا ہے، ہمارا جب یقین کامل ہو جاتا ہے، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمارے کام میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ دیکھیے، رب جس کو دینا چاہے دنیا کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اور جس کا رب رزق بند کر دے دنیا کو کوئی طاقت دے نہیں سکتی۔ تو یہ جب آپ کی سوچ ہوگی کہ میرا رازق میرا رب ہے، میرا کوئی بندہ رزق بند ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ میرا رازق میرا رب ہے، مجھے تو رزق دینے والا میرا رب ہے۔ جب رب نے رزق کا وعدہ کر لیا تو پھر مجھے دنیا کا کیا خوف ہے؟ جب یہ آپ کا یقین ہوگا تو پھر رزق آپ کے گھر کے دروازے توڑ کر بھی داخل ہو جائے گا۔ تو آپ نے دوستو 111 مرتبہ پڑھنے کا، عشاء کے بعد آپ یہ وقت رکھ لیں، اور اس کو آپ 125 دن تک مسلسل پڑھتے رہیں، اور ایک نہیں بلکہ آپ دیکھیں گے اس کے بعد کسی بھی عمل کی ضرورت نہیں، بلکہ محبوب الخلائق بھی بن جائیں گے، لوگوں کے دلوں پر آپ کا راج بھی ہوگا، اور بے پناہ اللہ تعالیٰ اجر بھی عطا فرمائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنی تعداد میں ہو سکتا ہے ڈیلی پڑھیں، صرف ایک ہفتہ یہ عمل کر لیں، ڈیلی پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جیسے بھی ٹائم ملتا ہے، وضو کریں، وضو ٹوٹ جاتا ہے دوبارہ کریں، چلتے پھرتے بس اس عمل کو پڑھتے رہیں۔ ایک ہفتے کے بعد میں آپ کو قسم کھا کر کہتا ہوں، یقین جانیں آپ کے حالات ایسے بدلیں گے جیسے اس سے پہلے آپ کو زندگی میں نہیں بدلتے نظر آئے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔